اب میں اس کے بعد ہمارے جامعہ کے ایک طالب علم محمد خلیل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ دیکھیے یہ پیروں سے بھی معذور ہیں اور یہ ایک اردو زبان میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تقریر پیش کریں گے۔ محمد خلیل سلمہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال: من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. اٹھاؤ تیشہ ادراک اہل فکر ذرا، اٹھاؤ تیشہ ادراک اہل فکر ذرا، نئے دماغ تراشو نئی صدی کے لیے. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اکابر اور شمع نبوت کے پروانوں، یاد کرو اس زمانے، اس صدی اور اس وقت کو جب دنیا میں جنگل راج قائم تھا. دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک تاریکی ہی تاریکی اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا. ساری انسانیت لاچار و بے بس ہو کر ظلم کی چکی میں پیسی جا رہی تھی. تاریکیوں کے اس وحشتناک ماحول میں جہاں علم و تحقیق کی راہیں بیکار، معطل اور ویران پڑی تھی، جہاں اخلاق زنگ آلود تھے اور روحانیت کو دھمک لگ چکی تھی، زندگی کے ہر افق پر جبر و انارکی کا راج تھا. کسی نے اسی دور کی عکاسی کرتے ہوئے کہا تھا: انسانیت کے جوہر کونوں میں رو رہے تھے، انسانیت کے جوہر کونوں میں رو رہے تھے، علم و ہنر کے پتلے قبروں میں سو رہے تھے. زمیں کہہ رہی تھی کہ میں آسماں ہوں، زمیں کہہ رہی تھی کہ میں آسماں ہوں، آسماں کہہ رہا تھا کہ میں لامکاں ہوں. گلستان مکتومیہ کے نو شگفتہ پھولوں، 6 صدی عیسوی میں ایک ایسا عالمگیر فساد رونما ہوا تھا جس نے خشکی و تری کو اپنی گرفت میں کس لیا، مگر پھر مشیت الہی رونما ہوئی. اور کیوں نہ ہوتی کہ ابھی حضور صاحب کوثر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ڈنکا بجنا تھا. اس معمورہ عالم کو پھر سے آباد کرنا تھا. آخر غیرت الہی کو جوش آ ہی گیا اور انسانوں کی صبح درخشاں ہو ہی گئی. حرا کی پروتوں میں آواز حق بلند کیا ہوا، حرا کی پروتوں میں آواز حق بلند کیا ہوا، ایوان باطل تھرا گیا. ایک بجلی تھی جس کی چمک دمک اور کڑک نے بطحا کی سرزمین میں کوہرام مچا دیا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. نہیں ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. پھر کیا ہوا تاریخ کہتی ہے، پھر بزم جہاں کا نظام بدلا، ایسا بدلا جہاں بزم خورشید و ماہ و انجم اور شمس و قمر کی تابانیاں بھی مات کھا گئی، جہاں شہنشاہیت کی بلند و بالا عمارتیں اسی مکی مدنی ہاشمی کے کاخ فقیری کے آگے کاسہ گدائی لیے جھکے جھکے سجدہ ریز نظر آئیں. اسی کی تعلیم و تعلم کا اثر تھا کہ دنیا کا باطل نظام بدلا. ہاں دوستو، وہ پیر کارواں اور مسیحا انسانیت جس کی کھجور کی چٹائی اور بوریا نشینی سے دنیا کو وقوف و شعور کا سمندر ملا، شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت اور عقل و خرد حاصل ہوئی، زندگی کا سلیقہ ملا، انسانیت کی معراج کو پہنچ گئی. وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے، وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ.
جی ہاں جناب، وہ فقیہان حرم کا تاجدار جس کے قدموں میں بیٹھ کر دنیا نے عروج و کمال پایا، جس کی زبان سے نکلے چند کلموں میں دفتر کے دفتر پر ہو گئے۔ بقول شاعر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، توجہ چاہوں گا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں۔ اے گروہ دانشمنداں، میں کیا کہوں، کیسے کہوں اور کس سے کہوں؟ کوئی آنکھ جو دیکھے، کوئی زبان جو لبیک کہے کہ آج وہی گرا مایا سرمایا ہم سے لٹ گیا، اور اس سے آگے بڑھ کر کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اس لٹنے کا ہم کو احساس نہ ہو سکا۔ وائے ناکامی مت آئے، کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی مت آئے، کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساسے سے آ جاتا رہا۔ تاریخ کہتی ہے جب پیر حرم ہی حرم کی رسوائی پر آمادہ ہو جائے، جب پاسبان حرم ہی حرم میں لات و منات اور عزا و حبل کو جگہ دینے لگے، جب خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کی بنیادیں ہی ڈھائی جانے لگے، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ شاہین صفت پیشانیاں کرگسوں، گیدڑوں اور ابابیلوں کے سامنے بھدکنے لگتی ہے، شجاعت و بہادری ساحل بکنار ہو جاتی ہے، معروف کی جگہ منکر کا راج ہوتا ہے، انصاف عدالتوں میں سسکتا ہے، حیا کا آنچل اتر جاتا ہے، شرم کی ڈور سکڑ جاتی ہے، حیا کا آنچل اتر جاتا ہے، اور مصلحتوں کی قینچی زبان حق کو کاٹ لیتی ہے، تب قوموں کے مقدر بگڑ جاتے ہیں۔ دعا دیجیے علامہ اقبال کو، وہ فرماتے ہیں قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے۔ حضرات یاد کیجئے اسلاف ہوتا ہے سی پارا۔ جی ہاں، ہم ہی اپنی حکایت بھول گئے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ اے میری قوم کے دانشمندوں، نسل نو کے معماروں، اٹھو کہ تمہارے پاس امام غزالی کا فلسفہ ہے، امام ابو حنیفہ کی فقاہت ہے، ڈاکٹر جہانگیر کا دماغ موجود ہے، انٹارکٹیکا کی برفیلی چٹانوں پر ڈاکٹر قاسم نے قدم رکھا جہاں دنیا آج تک نہ جا سکی۔ اے پی جے ابوالکلام بننے کی صلاحیت تمہارے اندر موجود ہے، جس نے ہندوستان کو ایک شکتی مثالی ملک بنا دیا۔ تو کیا اگر تمہارا بچہ نابینا ہے، اپاہج ہے، معذور ہے، تو تم اسے یوں ہی ضائع کر دو گے؟ خود مایوسی کا شکار ہو کر، اسے مایوس بنا کر، بے درد سماج و معاشرے کے حوالے در در بھٹکنے اور بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دو گے؟ کیا حوصلہ نہیں دکھاؤ گے؟ ذرا دیکھو ان نابینا حافظ و قاریوں اور آنکھ سے معذور خدا کے ان نیک بندوں کو، یہ اتنی بڑی 20 طلبہ کی تعداد جنہوں نے پورا قرآن پاک ساتھ میں اسلامیات، ایمانیات اور مکمل فن تجوید کی مہارت رعایت کرتے ہوئے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ یہ اب ان کے سینے نہیں بلکہ نور و کتاب مبین کے سفینے ہیں۔ ان کو کمزور نہ سمجھو، آنکھ کے معذوروں نے وہ کام کیا ہے کہ ان کے سامنے آنکھوں والے بھی بھونے بھونے نظر آتے ہیں۔ تاریخ سے پوچھو، تاریخ تمہیں بتائے گی کہ جب جب ان معذوروں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا گیا، ان کی قابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا گیا، تو قوم کے مقدر کا ستارہ بن کر چمکے۔ آفاق عالم میں انہوں نے اپنی مثال قائم کی، عرش بری سے فرش زمین پر ان کے لیے پیغامات آئے۔ کیا تم بھول گئے سیدنا و سید المسلمین امام علامہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ یہ وہ اسلام کا مرد کامل اور مرد کار ہے، یہ وہ مبارک محترم اور متبرک شخصیت ہے جس کی ذات پر رب العالمین کو ایسا پیار آیا۔ ان کے تقوی و طہارت اور نفس زکیہ مطمئنہ کی پاکیزگی رب کریم کو ایسی بھائی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک پوری سورت ان کی شان میں نازل فرما دی۔ اللہ اکبر! پڑھتے جائیے اور جواہرات قرآنی سے محظوظ ہوتے جائیے۔ دعا دیجئے گا علامہ اقبال کو، وہ فرماتے ہیں شان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کی، شان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کی کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں۔ سامعین باتمکین، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، نابینا تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر کی نیابت کا ایک نہیں، دو نہیں
بلکہ 13 مرتبہ شرف حاصل ہوا۔ کالی کملی والے نے بارہا ان کو مرحبا کہا، اپنی چادر ان کے لیے بچھائی اور مؤذن رسول کا اعزاز ان کو بخشا۔ یہ دنیا کو ادھر سے آگہی دیا کہ اگر ان معذوروں کی بھی صلاحیت کی پرواہ کی جائے تو ان کے بھی مقدر سبق سکتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ قرینے سے تراشا جائے۔ پھر یہ تو انسان ہے، پتھر نہیں۔ یقیناً حدیث کی تفہیم کے مطابق نہ صرف ان کو بلکہ ان کی تربیت کرنے والوں کے سروں پر بھی سورج سے زیادہ روشن تاج رکھا جائے گا، اور کئی ایسے افراد جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ قابل قدر ہیں، قابل رشک ہے ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کو محبت بری نظر سے دیکھنے والے، ان کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا خیال کرنے والے واقعی اللہ کے ہاں وہ اجر پائیں گے کہ ان کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قابل مبارکباد ہے یہ ادارہ، ان کے ذمہ داران، ان کے مربین۔ حوصلہ ہمت سے مسلمان نے جب بھی کی سعی، کہ حوصلہ ہمت سے مسلمان نے جب بھی کی سعی، رفتار وقت تھم گئی، حالات بدل گئے۔ سامعین ذی وقار، معذور افراد ہماری تاریخ کا سب سے بڑا سرمایہ رہے ہیں۔ محدثین میں، فقہاء میں کوئی عاور ہے، کوئی عامہ ہے، کوئی عارج ہے، لولے، لنگڑے، لونجے، اندھے آپ کو سب ملیں گے جن کی خدمات نے ایک زمانے کو شرمسار کیا ہے۔ یہ حضرت مغیرہ ابن مقسم، حضرت قتادہ بصری، حضرت زبیر بصری، ابو معاویہ، محمد ابن ملحال، محدث ابو محشر، علوم نحویہ کا عبقری ابو جعفر، دانہ روزگار ابو العباس رازی، اور حماد ابن زید، اور کتنی ہی ایسی نابغہ روزگار ہستیاں ہیں۔ ماضی قریب کے ایک مورخ حبیب الدین خان شیروانی مکھی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آنکھیں بیش بہا نعمت ہیں، تاہم ان نابیناؤں کو یوں ہی سمجھنا ان بیش بہا نعمتوں کی ناقدری ہے جو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے علاوہ انہیں دے رکھی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کی جان پہچان میں، آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی کے ہاں کہیں کوئی آنکھ سے معذور، بولنے سننے سے معذور، چلنے پھرنے سے معذور بچہ یا بچی ہو تو اسے بیکار اور دوسروں کا محتاج ہرگز نہ سمجھے۔ علم سیکھ کر وہ بھی معاشرے کا ایک باعزت اور باوقار فرد بن سکتا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ معاشرے کا قائد اور رہنما بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا آپ ان لوگوں کے وقت کو گھروں پر پڑے پڑے برباد نہ ہونے دیں، بلکہ ان کا داخلہ معذورین کے مخصوص ادارے جامعہ عبداللہ ابن ام مکتوم پونا مہاراشٹر میں ضرور کرائے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ عمل ان بچوں کے زندگی کے سنورنے کا ذریعہ بنے گا، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سامان بھی، جس کی جیتی جاگتی تصویر میں خود ہوں۔ میرے پیروں کی معذوری پیروں میں بیڑیاں نہ ڈال سکی، میرے عزم جواں کو ہلا نہ سکی۔ اس شعر سے اجازت چاہوں گا کہ خود ہم میں آج ہمت و عزم جواں نہیں، خود ہم میں آج ہمت و عزم جواں نہیں، ورنہ پہنچ سے دور کبھی آسمان نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔